عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی کتاب کے حصہ غزل میں سے فیض احمد فیض کی غزل پڑھیں گے۔ فیض احمد فیض اردو ادب کے حوالے سے اور خاص طور پہ جدید ادب کے حوالے سے اور بھی بہت سی شناختیں ہیں فیض احمد فیض کی، بہت ہی خاص اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ذاتی طور پہ میں اگر علامہ اقبال کے بعد کسی شاعر کو پڑھنا پسند کرتا ہوں تو وہ فیض احمد فیض ہیں۔ فیض احمد فیض کی بہت سی خصوصیات میں ایک خوبی ان کا سیالکوٹ کا ہونا بھی ہے۔ تو سیالکوٹ کے جتنے بھی بچے ہیں وہ فخر کیا کریں اپنے اوپر۔ سیالکوٹ ایک بڑا زرخیز زمین اور زرخیز دماغ والا شہر ہے۔ تو فیض احمد فیض سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، 1910 میں پیدا ہوئے اور وفات ان کی 1984 میں ہو گئی تھی۔ اور مطلب اس وقت میں بھی اس دنیا میں تھا اور مجھے بڑا اس وقت تو ان سے تعارف نہیں تھا، میری عمر اس وقت تھوڑی تھی، تو اتنے بڑے شعراء سے تعارف نہیں تھا اس وقت۔ تو فیض احمد فیض جو تھے ابتدائی تعلیم انہوں نے سیالکوٹ سے حاصل کی، بی اے کرنے کے بعد عربی میں بی اے آنرس کیا، پھر انگریزی عربی میں ایم اے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں لوگوں کی کوالیفیکیشنز کا اور اپنے اس وقت کے لوگوں کی کوالیفیکیشنز کا اندازہ لگائیں۔ آج آپ کو ایم فل اور پی ایچ ڈی لوگ ملیں، آپ ان سے ان کے مضمون سے ہٹ کے بات کر لیں، بلکہ انہوں نے جو لیکچر تیار کیا ہوتا ہے اس لیکچر سے ہٹ کے صرف بات کر لیں، تو چند ایک کو چھوڑ کے، چند ایک کو، میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے ذہین لوگ آج بھی موجود ہیں، یہ تھوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ اب ذہانت اٹھ گئی ہے یا علم اٹھ گیا ہے، لیکن کثرت ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس ڈگریاں بہت زیادہ ہیں لیکن علم بہت تھوڑا ہے۔ لیکن اس زمانے کی ذرا ڈگریاں تو دیکھیے، انہوں نے عربی میں ایم اے کیا، عربی میں ایم اے آج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس کا ایم اے آسان ہے اور عربی کا ایم اے مشکل ہے۔ اور پھر انہوں نے عربی میں بی اے آنرس بھی کیا، انگریزی میں بھی ایم اے کیا۔ فیض کی عملی زندگی بڑی متنوع اور ہنگامہ خیز تھی۔ خیز کا لفظ مٹا ہوا یہاں سے، لیکن یہاں وہی لفظ بنتا ہے۔ متنوع کا مطلب ہے اس میں بہت کہہ لیں تنوع، ورائٹی کو کہتے ہیں، تو تبدیلیاں تھیں۔ فیض کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ آئے، کچھ عرصے فوج میں بھی انہوں نے ملازمت کی، راولپنڈی، پھر وہ سیاست کے حوالے سے بھی ان کی ایک پہچان ہے۔ راولپنڈی سازش کیس تھا ایک جو بغاوت کا کیس بنا ان کے اوپر، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر انہیں پھانسی کی سزا بھی سنا دی گئی یا انہیں یقین تھا کہ ہو جائے گی، پھر انہیں 2.5 سال کی قید کی سزا ملی۔ فیض کا پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی کے نام سے، پہلا مجموعہ کلام نقش فریادی، میں اصل میں موبائل سے ہی پڑھ رہا ہوں اور بڑا باریک لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، تو 1941 میں شائع ہوا۔ اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے انہیں لینن امن ایوارڈ ملا۔ اب آپ میں جو بچے پڑھے لکھے ہیں، پتہ نہیں کتنے پڑھے لکھے ہیں، ہو سکتا ہے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، ان بچوں کے لیے خاص طور پہ میری یہ ایپ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، مجھے وہ ایپ ہی نہیں مل رہی اپنی، تو فیض احمد فیض جو تھے نا، مجھے یہ کنفرم کرنا ہے کہ یہ ریکارڈنگ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں۔ فیض احمد فیض جو تھے جس دور میں تھے، اس زمانے میں امریکہ اور روس کے درمیان ایک سرد جنگ ہوتی تھی۔ ایک تو ہوتی ہے نا کھلی جنگ، وہ تو جنگ ہوتی ہے، تو ایک ہوتی ہے جو کھلی جنگ نہیں ہوتی لیکن ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اسے ہم کہتے ہیں سرد جنگ، یا انگریزی میں کہتے ہیں کولڈ وار۔ تو کسی زمانے میں یہ امریکہ اور روس میں تھی، تو اس میں پھر جو روس کے ساتھ دینے والے تھے ان کو کمیونسٹ کہتے تھے اور ان کو بایاں بازو بھی کہتے تھے، اور جو امریکہ کا ساتھ دینے والے تھے ان کو دایاں بازو اور ان کو کیپٹلسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو نام دیے جاتے تھے۔ دونوں ہی نظریے جھوٹ تھے، لیکن بہرحال اس زمانے میں کمیونسٹ ہونا ایک فیشن بھی تھا اور ایک جرم بھی تھا۔ فیض احمد فیض جو تھے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو خود بھی کمیونزم کا نام لیتے تھے، سوشلزم کا نام لیتے تھے۔ یہ وہ نظام معیشت ہے، یہ سیاسی نظام نہیں ہے، یہ معیشت کے نظام ہے دونوں، اور ایک آج کل تو چین میں نافذ ہے اور دوسرا جو ہے اس کو کچھ بدلا کے تھوڑا سا کمیونزم کی شکل تھوڑی سی ماڈریٹ کر کے سوشلزم میں تبدیل کر کے روس میں نافذ ہے، یہ دونوں وہاں پہ ہیں۔ تو انہیں لینن جو تھا نا، لینن ایک روسی رہنما کا نام ہے۔ لینن ان کا یوں سمجھ لیں کہ جو
نظریہ کمیونزم ہے نا، اس کا بانی لینن تھا. ویسے تو مارکسزم بھی اس کو کہتے ہیں. کارل مارکس تھا، ایک یہودی تھا اور فرانس کا، اس نے یہ نظریہ دیا تھا. پھر اس کو لینن جب سربراہ بنا روس کا، اس نے وہاں پہ اس کو نافذ کیا تھا. تو لینن گریڈ وہاں پہ ایک جگہ کا بھی نام ہے اس میں روس میں. تو ایک لمبی بحث ہو جائے گی، اس وقت اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو لینن امن ایوارڈ بھی ملا تھا، یعنی روس نے اس کو یہ ایوارڈ دیا تھا چونکہ وہ کمیونزم کے بڑے حامی تھے. ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا بہت بلند مقام ہے. ترقی پسندی کا مطلب یہ ہے کہ نئے نئے نظریات، نئے نئے خیالات، نئے نئے موضوعات پہ بات کرنا، یہ ترقی پسندی ہوتی ہے نا. جو موڑ موڑ کے پیچھے ہی دیکھے اور آگے نہ بڑھے، وہ ترقی پسند تھوڑا ہوتا ہے. ترقی تو ہوتا ہے آگے بڑھنے کا نام، ارتقاء کا نام. تو ترقی پسند تحریک یہ تھی کہ اردو میں یا غزل میں یا ادب میں نئے نئے رجحانات کی حوصلہ افزائی کرنا اور اس کا ساتھ دینا. فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے. فیض کو پیکر تراشی میں خاص ملکہ حاصل ہے. یہ میں نے اتفاق سے، میرے پاس کتاب نہیں ہے، میری کتاب ادھر رہ گئی ہوئی ہے کالج میں، وہاں ساری جو بند ہے بلڈنگ ہی، میرے پاس کی بھی نہیں ہے. تو وہ ایک بچے سے میں نے لی ہے. یہ جو اوپر آپ کو نقش و نگار نظر آ رہے ہیں نا، بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ اس بچے کی جو فن، کیا اسے کہیں گے یار، میرے ذہن سے لفظ ہی اتر گیا، اس کے فنکاری کی ایک علامت آپ کو دکھائی دے رہی ہے. تو اس بچے کی تحریر سے بھی لطف اندوز ہوں اور میرا فضول سا لیکچر بھی ساتھ ساتھ سنتے چلے جائیں. تو یہ اسی نے لکھا ہوا ہے. پیکر تراشی کا مطلب تھا کسی کے جسم کو الفاظ کی شکل دے دینا، اس میں بیان کر دینا. یہ آپ کا پسندیدہ لفظ بھی بن سکتا ہے. ملکہ حاصل تھا، کمال حاصل تھا. لفظی تصویر کشی میں وہ بڑی مہارت رکھتے تھے، یعنی لفظوں کے ذریعے سے کسی کی تصویر کھینچنا، ان کو اس میں کمال حاصل تھا. مجھے اس کی ایک نظم بھی ایسے یاد آ رہی ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے میں بیان نہیں کروں گا، ورنہ پھر آپ کہیں گے سر اسی کو بیان کرتے نہیں، لیکچر کو چھوڑ دیں. وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں، یعنی وہ حسن کو بیان کرتے ہیں. جمال حسن کو کہتے ہیں. جمالیات کا مطلب ہے کہ وہ کائنات میں موجود جو حسن ہے یا خوبصورتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں. انہوں نے نغمگی ان کے کلام میں نغمے جیسی ایک کہہ لیں نغمگی پائی جاتی ہے. نغمگی نغمے سے ہی ہے نا، یعنی ترنم پایا جاتا ہے. اور امیجری لفظ بڑا کم اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ تو انگریزی کا لفظ ہے. لیکن امیجری کا مطلب پیکر تراشی ہے. امیجری اور پیکر تراشی ایک چیز ہے. استعارہ یعنی کسی چیز کو علامتی طور پہ بیان کر دینا. پھر تشبیہ جیسے فنی لوازمات یعنی فنی ضروریات کو بڑی ہنرمندی سے وہ استعمال کرتے ہیں. فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے. آپ اندازہ تو ذرا لگائیں نا، ذرا تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ آپ کلاسوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، یوں سمجھ لیں آپ کوئی سلیبس کی کتاب نہیں پڑھ رہے، یوں سمجھ لیں کہ آپ زبردستی نہیں پڑھ رہے اور فری مائنڈ ہو گئے. کوئی ذرا بات تو سنیں. ایک شخص جسے انگریزی بھی آتی ہو، جسے فارسی بھی آتی ہو، جسے عربی بھی آتی ہو، آپ کوئی اندازہ کر سکتے ہیں اس کی علمی وسعت کا، اس کے علمی مقام کا اندازہ کرنا ناممکن ہے. آج کے دور میں تو لوگوں سے ایک ایم اے نہیں ہوتا، ہو بھی جائے تو وہ بھی نقل کے طور پہ کیا ہوتا ہے. زیادہ تر لوگوں نے، کم ایک لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس صحیح معنوں میں علم ہوتا ہے. ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے، یعنی وہ رومانی، ویسے تو یوں سمجھ لیں رومانٹک ہونا، کسی سے محبت بری بات کرنا، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں تو ویسے ہی ایک فضول سی بات سمجھی جاتی. فضول تو نہیں سمجھی جاتی، یعنی اس کا ایک منفی مطلب لیا جاتا ہے. ورنہ رومانوی بات کا مطلب یہ ہوتا ہے محبت بھرا انداز. ہر چیز سے محبت کرتے تھے، یعنی وہ شدت پسندی کے قائل نہیں تھے. وہ سافٹ امیج پیش کرتے تھے، یعنی بہت ہی نرم اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ بڑی رومانوی بات کرتے اور وجدان، دل کی بات کرتے. جو دل میں ان کے بات آتی نا، دل سے نکلتی تو لوگوں پہ اثر کرتی. علامہ کے شعر کی طرح دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. وجدان سے ہوتا تھا ان کی شاعری کا آغاز. پھر لیکن زندگی کے سخت اور کڑے حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں. آغاز تو انہوں نے اس سے کیا، رومانسزم سے، رومانویت سے، عشق و محبت سے. ٹھیک ہے، تو پھر بار بار میرے ذہن میں ان کی ایک غزل آ رہی ہے، لیکن وہ میں سنانا افورڈ نہیں کرتا. جب آپ سے ملوں گا تو پھر شاید آپ کو سنا دوں.
تو لیکن جلد ہی جب وہ سیاست کے میدان میں آئے اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میدان میں تو خیر وہ نہیں آئے تھے لیکن انہیں حکومتیں اب پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر وارد ہونے والی جو تخلیق ہوتی ہے اس کو جب بیان کرتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ بہت سے میٹھی باتیں ہوں، تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں اس کے اندر، اور حکومتیں تلخ باتیں پسند نہیں کرتی۔ میں اگر آج اٹھ کے تو حکومت پہ تنقید کرنا شروع کر دوں اور کوئی میری یہ تنقید اٹھا کے حکومت تک پہنچا دے تو حکومت تو بالکل بھی مجھے برداشت نہیں کرے گی، مجھے تو اپنے بچے برداشت نہیں کریں گے، تو حکومت نے تو بعد میں برداشت کرنا ہے۔ تو جب ان کو سخت اور کڑے حقائق ملے نا، ماحول ملا، تلخی ملی، تو پھر ان کی شاعری مستقل طور پہ انہی حالات کے تحت اپنا رخ بدل گئی، اور وہ رومانس اور وجدان کی شاعری کے رستے کو چھوڑ کے وہ زندگی کے تلخ حقائق کی طرف مڑ گئے۔ ذاتی دکھ کے علاوہ عالمی انسانیت، میرا خیال عالم انسانیت ہی لکھا ہوا شاید، یا یہ کوئی اور لفظ ہے، عالم انسانیت، یا نیچے کسی لفظ کے ساتھ مل رہا ہے، عالم انسانیت کے رنج و الم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یوں ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ محبت کو پھر بھی وہ نہیں چھوڑتے۔ وہ جو میں غزل بار بار کہہ رہا ہوں نا، اس غزل میں بھی یہ ہے کہ پہلے وہ حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، لیکن پھر حسن و جمال کو چھوڑ کے وہ کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، اور پھر زندگی کے تلخ حقائق بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے حسن اور تیرے جمال کی باتوں کا میں نے کیا کرنا ہے، اس حسن و جمال کی باتوں سے زندگی نہیں گزرتی، پیٹ نہیں بھرتا، اور بھی غم ہے دنیا میں محبت کے سوا، دنیا میں محبت کے سوا اور بھی غم پڑے ہیں۔ جب زندگی کے میدان میں بندہ نکلتا ہے تو پھر ان غموں سے جب پالا پڑتا ہے تو پھر آٹے دال کا بھاؤ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو فیض احمد فیض کا یہ ہم نے مختصر تعارف پڑھا ہے۔ آپ کے ایم سی کیوز اس تعارف میں سے آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاعری، نظم، نثر، غزل اور گرامر کے مخصوص ایم سی کیوز آئیں گے، یعنی مجھے اس وقت تو نہیں پتا، پہلا پیپر آپ سن لیں لیکچر، تو اس میں پورا پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ آپ کے حصہ غزل میں سے اتنے ایم سی کیوز آئیں گے، حصہ نثر میں سے اتنے، نظم میں سے اتنے، غزل میں سے اتنے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں سے ایم سی کیوز بنائیے، مجھے واٹس ایپ کیجیے۔ بہت کم بچے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں اور بات مانتے ہیں۔ میں نے آپ سے ملاقات کے پہلے ہی دن آپ کو یہ تحفہ پیش کرنا ہے کہ آپ کا ہوم ورک چیک کرنا ہے۔ یہ تحفہ آپ کے لیے اور میرے لیے کافی تکلیف کا سبب ہوگا، تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ کام آپ ساتھ ساتھ مکمل کریں۔ عبد الرحمن بڑے ہی محنت سے مجھے کام بھیجتا ہے، اس لیے میں عبد الرحمن کی تعریف سب کے سامنے کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل فیض احمد فیض کی غزل پڑھیں گے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔